بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. دیکھو، خاوین کی 10 غلطیاں شوہر کی، اس پر بات چل رہی تھی. پہلی غلطی ہے، سب سے پہلے بیوی کو 3 بنیادی ضرورت ہے. کیا تھی؟ ایک تو حفاظت، دوسرا اٹینشن، ٹائم دینا، اور تیسرا اطمینان، حوصلہ افزائی، اپریسیشن. یہ 3 چیزیں اس کو ضرورت ہے. اب شوہر جو ہے، ان کی خاوین کی 10 بڑی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ان کو وہ 3 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ملتی نہیں. اس میں سے پہلی غلطی تو یہ ہے، کیا بتایا تھا پہلی غلطی؟ اگنور کرنا. ہاں، کہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسری غلطی، طلاق کی دھمکی دینا. تیسری غلطی، دوسری شادی کی دھمکی دینا. اور چوتھی غلطی، بے عزتی کرنا ان کے رشتہ داروں کے سامنے، بچوں کے سامنے. اور 5ویں غلطی تھی وقت نہ دینا. ہاں، سب کو وقت دے رہے ہیں، دوستوں کو، دکان کو، بیوی کو وقت نہیں دے. وہ پر بات چل رہی تھی. بعض مرتبہ نیکوکار مردوں کی بھی غلطی ہوتی ہے. کئی مرتبہ نیکوکاری کی وجہ سے لوگ اپنی بیوی کو وقت نہیں دے سکتے. کہتے ہیں ابھی میرا مراقبہ کا وقت ہے، ابھی میرا ذکر کا وقت ہے، ابھی میں پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، ابھی میں اپنے استاد سے پڑھنے جا رہا ہوں، مدرسے جا رہا ہوں، گشت میں جا رہا ہوں. ایسا بہانہ بناتے اور وقت نہیں دیتے. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی روزی کی تلاش کے لیے لمبے عرصے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، لہذا بیوی کو وقت نہیں دے پاتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آ رہے تھے، رات کا وقت تھا، رات کا وقت تھا. ایک گھر سے ان کو اشعار کی آواز سنائی دی، جس سے پتا چلا کہ ایک جوان بیوی اپنے خاوین کی محبت میں شعر پڑھ رہی. خاوین کی محبت میں شعر پڑھ رہی تھی. چنانچہ وہ گھر آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سن لیا. ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ایک عورت اپنے میاں کے بغیر کتنا وقت آرام سے گزار سکتی ہے؟ انہوں نے کہا جتنی اللہ تعالیٰ نے عدت متعین کی ہے، یعنی 4 مہینے 10 دن کی بات ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا کہ ہر مجاہد جو جہاد میں جائے گا 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا. یہاں سے تبلیغ والوں نے نکالا 4 مہینے، 4 مہینہ جاتے، 4 مہینے کے بعد بالآخر گھر آئے گا اور اپنی بیوی کے ساتھ کچھ وقت گزارے گا. سوچئے کہ اگر ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا جیسی پاکیزہ شخصیت جو امت کی ماں ہے، وہ فرماتی ہے کہ 4 مہینہ کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، تو جو لوگ سالوں اپنی روزی کی خاطر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، او جی جوان بیٹا ہے مگر انگلینڈ چلا گیا اور اس کی بیوی ہمارے پاس رہتی ہے. اب ذرا سوچئے کہ بیوی 1 سال 2 سال خاوین کے بغیر رہے گی تو پھر گھر میں کیا معاملہ ہوگا؟ شیطان کو کتنا موقع ملے گا اس کی بیوی کو ورگلانے کا اور گناہ پر اکسانے کا. ادھر بیوی گناہ کرے گی، ادھر خاوین گناہ کرے گا.
اور اگر گناہ نہیں کریں گے تو گناہ کی حسرت تو ان کے ذہن میں رہے گی، صحیح، تو پھر بھی عبادت میں دل نہیں لگے گا. لہذا ایسی صورتحال سے بچنا چاہیے. میاں بیوی ایک دوسرے سے 4 مہینے سے زیادہ جدا نہ ہو. ہاں کبھی کوئی ایسی ضرورت ایک مرتبہ پڑ جائے، جیسے بالفرض کوئی 9 مہینے کے لیے چلا گیا یا سال کے لیے چلا گیا، بیوی بھی بخوشی اجازت دے دیتی ہے اور خاوند بھی راضی ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں یقیناً بیوی اپنے وعدے کا پاس کرے گی. اس لیے کہ اس کے مشورے سے بات طے ہوئی. مگر عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچے دوسرے ملک میں کاروبار کرنے کے لیے کوئی سعودی عرب گیا، 5 سال سے نہیں آیا، کوئی فلاں وجہ سے گیا 7 سال سے نہیں آیا. یہ بہت عیب والی بات ہے. بیوی کا حق ہے اور یہ وقت دینا تمہاری ذمہ داری ہے. روزی ملتی ہے، نہیں ملتی، گھر واپس آؤ. تم بھی بھوکے رہو گے، بیوی بھی تمہارے ساتھ بھوک برداشت کر لے گی. اسے تمہاری ضرورت ہے، اسے مرغن غذاؤں کی ضرورت نہیں ہے. لہذا اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ خطرناک غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان اپنی بیوی کو وقت نہ دے. یہ بات وقت نہ دینے کی، وقت نہ دینے کی بات نہیں تھی، کیا تھی یہ غلطی؟ ہاں وقت کے پر بات چل رہی تھی. یہ اب مکمل 5ویں غلطی وقت نہ دینا. اب 6ٹھی غلطی بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی. ہاں اس کے لیے تو پابندی اور خود آزاد. 6ٹھی خطرناک غلطی عام طور پر جو خاوند کر لیتے ہیں، جی، وہ یہ کہ گھر میں تو اصولوں کی پابندیاں کرواتے ہیں، مگر خود اصول کی پابندی نہیں کرتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. بیوی کو تو کہتے ہیں کہ تم نے کزن سے پردہ کرنا ہے، ہاں کزن سے بات نہیں کرنی، لیکن جب اپنی کزن آتی ہے تو پھر پردہ نہیں کرتے تم. اس پر پابندی اور اپنے پر آزادی. خود اس سے ہنس کر باتیں کرتے ہیں، ہنس کر باتیں کرتے ہیں. بیوی کو کہتے کہ تم نے نامحرم کی طرف دیکھنا بھی نہیں، اور خود بیوی کی موجودگی میں نامحرم لڑکیوں کو للچائی نظروں سے دیکھ رہے. لو، پھر یہ جھگڑا نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ جھگڑا نہیں ہو تو کیا بنے؟ اصول سب کے لیے ہے. اگر اصول بیوی کے لیے ہے تو اصول آپ کے لیے بھی. مجھے کیلیفورنیا میں ایک ایسی ہی خاتون ملی، عورت ملی جو نیک تھی. اس کا خاوند اس کو فل حجاب میں رکھتا تھا، فل حجاب، مگر اپنے لیے آزادی. بیچارہ کوئی غیر مقلد قسم کا نوجوان تھا، سمجھ گئے، بیمار تھا، ایمانی بیمار. کوئی ایسا نوجوان تھا، بیوی کو کہتا کہ تمہارے لیے حجاب کا حکم ہے. مزے کی بات دیکھیے کہ ایک مرتبہ چھٹی کے دن بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا میں تمہیں بیچ پر لے کر جاتا ہوں. وہ بیچ پر لے کر گیا، سمجھ گئے، ساحل پر، سمندر کے کنارے. ہاتھ میں دستانے، موزے، ہاتھ میں دستانے پہنائے اور پورا نقاب والا برقع پہنایا اور پاؤں میں بھی موزے پہنوائے. تو بیوی کو تو اس طرح پہنا کر گیا اور خود اس نے شرٹ پہن لی اور اس کی رانیں آدھی ننگی، پاجامہ بھی پورا نہیں، آدھا نیچے کا بھی آدھا، سطر کھلا. تو بیوی کو تو اس کی رانیں آدھی ننگی اور وہ بیچ پر بیوی کو لے کر جا رہا ہے. او میاں تم ذرا عقل کے ناخن تو لو، تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری عقل چلی گئی ہے. بیوی کے لیے تو اتنی پابندیاں اور اپنے لیے تمہاری یہ حالت ہے کہ شرٹ پہن کر آدھی رانیں ننگی کر کے تم دوسری جگہ جا رہے ہو جہاں دوسرے غیر مسلم لڑکیاں بھی ننگی پھرتی ہے، اور پھر وہ خود تو غیر مسلم لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کامنٹس تبصرہ بھی دیتا ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے، یہ لڑکی اس کو تو پردے میں رکھا اور اس کو کہتا جا رہا ہے کہ یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے. اب سوچ سکتے ہیں اس کی بیوی کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی کہ مجھے تو اس نے یوں قید میں بٹھا دیا ہے
اور خود انگریز لڑکیوں کو فقط چند انچ کے کپڑوں میں جو وہ نہاتے ہوئے پہنتی ہے ان میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے اور پھر کامنٹس بھی دیتا ہے، حالات بھی بتاتا، اس کی چال ایسی، اس کی شکل ایسی، اس کا پھولا ایسا. تو یہ تو خاوند کی انتہائی بے وقوفی ہوتی ہے. تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چھٹی غلطی کیا ہے؟ خود تو بیوی کے لیے پابندی اور اپنے لیے آزادی. بہرحال یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی انسان گھر میں اصول بنائے تو اصول سب کے لیے ہونے چاہیے. اگر بیوی کے لیے اصول ہے تو خاوند کے لیے بھی وہی اصول ہونے چاہیے. اگر خاوند پابندی نہیں کرے گا ٹھیک ہے، اگر بیوی کے لیے اصول ہے تو خاوند کے لیے بھی اصول ہونے چاہیے. اگر خاوند پابندی نہیں کرے گا تو پھر بیوی سے پابندی کی کیا توقع اور امید کر سکتے ہیں؟ کہ بیوی کو تو کہے کہ تم نیک بن کر رہو اور خود بیٹھا ہوا کیبل دیکھ رہا ہے، سمجھ گیا؟ اور بیٹھا ہوا نیٹ کی فلمیں دیکھ رہا ہے، پھر تو گھر کے اندر جھگڑے ہی ہوں گے نا، لڑائیاں ہی ہوں گی. لہذا یہ غلطی بھی کبھی کرنی نہیں چاہیے. ہاں، بیوی کو تو پردے میں اور خود نیٹ دیکھ رہا ہے، تو جب وہ نہیں ہے تو ہم بھی نہ دیکھیں. تو چھٹی غلطی، پہلی غلطی کیا تھی؟ اگنور کرنا. دوسری غلطی طلاق کی دھمکی. تیسری غلطی دوسری شادی کی دھمکی. چوتھی غلطی بے عزت کرنا. پانچویں غلطی وقت نہ دینا. اور چھٹی غلطی فریڈم. خود کے لیے، بیوی کے لیے پابندی اور خود کے لیے فریڈم. اب ساتویں غلطی نکتہ چینی کی عادت، یعنی عیب ڈھونڈنا، عیب ڈھونڈنے کی عادت. ساتویں خطرناک غلطی جو عام طور پر خاوند کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکنا، پکڑنا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑنا، اس کو کہتے ہیں نکتہ چینی. حتیٰ کہ یہ نکتہ چینی یہاں تک بڑھ جاتی ہے ہر وقت بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے، بیوی کو شک کی نظر سے دیکھنے لگ جاتے. یہ شک ایک مرض ہے. شک کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. یہ شک ایک مرض ہے. اگر کسی کو یہ مرض لگ جائے تو وہ پھر ہوا پر بھی تنقید کرنے لگ جاتا ہے. اگر یہ بیوی تو ہوا کے اندر بھی نقص نکالے گا، پھر وہ کسی کو چھوڑتا نہیں. پھر مسجد میں آئے گا، ارے یار دیکھو صفائی نہیں کیا، انگلی لگائی اور دیکھے گا، ہے کہ نہیں؟ تو وہ پھر کسی کو، پھر مسجد میں سب لوگ اس سے پریشان، گھر میں بیوی بچے پریشان، اور کاروبار میں بھی سب ورکر پریشان. تو یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر فرمایا نکتہ چینی، دیکھتے رہنا. اگر کسی کو مرض لگ جائے تو پھر ہوا پر بھی تنقید کرنے لگ جاتا ہے کہ اس وقت یہ کیوں چل رہی ہے. میری بیوی کو کوئی میسج پیغام تو نہیں لا کر دے رہے، ہوا پر بھی شک. میری بیوی کو کہیں پیغام تو نہیں دے رہا. جی اللہ اکبر. جی بار بار. تو فرمایا میری بیوی کو کوئی یہ ہوا پیغام تو نہیں لا کر دے رہی ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ شک والے بندے کا حال اتنا برا ہوتا ہے، شکی اتنا برا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اپنے سگے بھائی سے بات کرتے ہوئے ذرا مسکرا پڑتی ہے تو خاوین کے دل میں اندر شک پڑ جاتا ہے کہ سگے بھائی سے مسکرا کر باتیں کیوں کر رہی ہے. یہ ہے شک کی بیماری، بہت خطرناک ہوتا ہے شک کی بیماری. اس کا آپ اندازہ تو کیجئے کیا عقل پر پردے پڑ گئے کہ ایک شادی شدہ لڑکی اپنے بھائی سے بھی پیار سے بات نہیں کر سکتی تو پھر کس سے کر سکتی؟ اس کی بنیاد وہی تنقید والی طبیعت ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نقص نکالنے کی عادت، وہ چین سکون سے رہنے نہیں دی. کئی لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان پر آ کر بیٹھیں گے، دسترخوان پر آ کر بیٹھیں گے اور دسترخوان کے اوپر بہت قسم کی چیزیں بنی ہوئی پڑی ہے، مگر ان میں سے اچھی چیزوں کی تعریف کرنے کے لیے ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا.
دسترخوان پر کھانا پڑا ہوا ہے، اچھی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کی تعریف کرنے کے لیے زبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا. اگر چٹنی میں نمک زیادہ ہے تو فوراً کہیں گے ارے چٹنی میں نمک زیادہ ہے. تعریف کرنے کے لیے زبان نہیں کھولیں گے، نقص نکالنے کے لیے زبان کھولو گے. کانٹے دکھتے ہیں، پھول تو دکھتا ہی نہیں ہے، کانٹے دکھتے ہیں تو فوراً کیا چٹنی میں نمک زیادہ ہے یا فلاں چیز میں زیادہ ہے. تنقید تو فوراً کر دیتے ہیں اور تعریف کی کبھی توفیق نہیں ہوتی. ایک جگہ میرا جانا ہوا، وہاں پر ایک وزیر صاحب تھے، وہاں پر ایک وزیر صاحب تھے. ان کی بیوی نے اپنے میاں کی بات بتائی، بیوی نے اپنے شوہر کی بات بتائی. کس کو؟ مجھے، یعنی جو حضرت جو گئے تھے. میاں کی بات بتائی کہ ساری زندگی میں نے ان کے کھانے خود پکائے لیکن آج تک انہوں نے کھانے کی تعریف نہیں، ساری زندگی کھانے کی تعریف نہیں کی. جتنے مہمان آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا بندہ نہیں کرتا. تعریف کر کے جتنے لوگ آتے ہیں تعریف کر کے جاتے ہیں. اور ہمارے لیے بھی جو کھانا پکا تھا حضرت کے لیے اتنا اچھا تھا، ہم نے خاوند سے کہا کہ کھانا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اب جب اس نے یہ بات بیوی کو بتائی تو بیوی آگ بگولا ہو گئی کہ تمہیں تو کبھی توفیق نہ ملی دو لفظ کہنے کی. چنانچہ ہمیں اس وقت احساس ہوا کہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نکتہ چینی یعنی غلطی تو فوراً شروع کر دے اور اس کی زبان سے کبھی خیر کی بات نہ نکلے. اس لیے اپنی بیوی کی نقص چھوٹے چھوٹے نہ نکالے بلکہ جو اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف خوب کرے. وہ ماشاء اللہ آج تو گھر میں بہت اچھے خوشبو ہے، تعریف کرو. آج تو ماشاء اللہ صفائی بہت اچھی ہے. تو ایسی کوئی نہ کوئی آج تو کھانا کیا ٹیسٹی بنا ہے تو اس کے محبتیں بڑھتی ہے. ہاں، کیونکہ یہ گھروں میں میاں بیوی کی زندگی کیسے اچھی رہے یہ اس کے رولز ہے. رولز میں سے ایک کیا ہے کہ ہم کبھی تعریف ہی نہیں کرتے اور نقص جلدی نکال دیتے. آج کے بعد سے کیا کرنا ہے؟ نقص نہیں نکالیں گے، پھول ہی دیکھیں گے، کانٹا دیکھنا ہی نہیں کہ اس میں کانٹا لگا ہوا ہے. پھول دیکھنا تو انشاءاللہ. تو اس کے لیے کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں کوئی نقص نہ نکالے. کئی نوجوانوں کو دیکھا کہ باہر دوستوں کی محفل میں وہ گلاب کے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں، دوستوں کی محفل میں گلاب کے پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور جب گھر کے اندر آتے ہیں تو کریلا نیم چڑا بنے ہوتے ہیں. ارے کریلا سمجھے نا، کھایا کبھی؟ کریلا نہیں کھایا؟ کریلا کڑوا ہوتا ہے، پتا ہے نا، اس کی سبزی بنا دیں. لیکن وہ کریلا جو نیم کے اوپر اگر اس کی بیل چڑھتی ہے تو ڈبل کڑوا ہوتا ہے، اس لیے کریلا نیم چڑا بولتے ہیں. کیونکہ نیم کڑوا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہوت ہوگی کہ کریلا نہیں ہے، کریلا تو کڑوا ہے لیکن جو نیم پر بنا ہوا تو ڈبل کڑوا ہوتا ہے. تو کیا گھر میں آتے ہیں تو کہ کریلا نیم چڑا بن جاتا ہے اور دوستوں میں جاتا ہے تو پھول بن کے رہتا ہے. ایسے کڑوے کے بندہ تھو تھو کر دے یوں بن کے گھر میں آتے ہیں تو پھر بیوی کو گھر میں کیسے سکون ملے گا. اس لیے ساتویں غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے. بہترین پرفارمنس کے لیے لچک ضروری ہے. آج کل سائنسدان لوگ مشین بناتے وقت اس اصول کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بہترین پرفارمنس کے لیے، پرفارمنس سمجھے نا، پرفارمنس کے لیے لچک ضروری ہے. لہذا وہ لوگ جب کوئی مشین بناتے ہیں یا روبوٹ وغیرہ بناتے ہیں تو ان میں بھی کلیئرنس اینڈ ٹولرنس، اصلاح اور لچک رکھی جاتی ہے. ایک دم ٹائٹ نہیں بناتے نہ تو وہ ٹوٹ جائے گا، اس کے اندر لچک ہوتی، اس کو کہتے ہیں لچک. تب پرزے آپس میں فٹ ہوتے. تو جب ہر چیز میں لچک رکھی جاتی ہے تب وہ صحیح کام کرتی ہے. تو پھر گھر میں بھی کلیئرنس اور ٹولرنس ہونی چاہیے. ایک دم ٹائٹ مت بناؤ کہ ٹوٹ جائے. سمجھ آ گئے؟ تو وہ ہے بس ایسی ہر چیز میں ایک ایک چیز
ٹوکتے رہو گے تو وہ کڑک ہو گیا، اور کڑک ہو کے ٹک جائے گا، کچھ چھوڑ بھی دو. کیونکہ مشین بھی اگر اس طریقے سے کرو تو مشین بھی نہیں چلے گی. تو گھر کی جو مشین ہے، بیوی جو ہے، اس کو بھی اگر سنبھالنا ہے اور اچھی طریقے سے گھر میں محبتوں سے زندگی گزارنی ہے تو تھوڑا اس میں لچک رکھنی پڑے گی. کئی لوگوں کو دیکھا کہ گھر میں بچوں پر نکتہ چینی کرنے کی عادت ہوتی ہے، بچوں کو بھی تھوڑی تھوڑی باتوں پر ٹوکنا. ذرا سا اونچا بول پڑے تو کہ زور سے کیوں بولا، اونچا بول پڑے. ارے بچے ہیں، کھیل کودیں گے نہیں، آگے دوڑیں گے نہیں تو پھر کیا کریں گے. اب بچوں کو بھی ٹوکتا ہے، تو کیوں کودتا ہے، ارے تو کیوں بھاگ رہا ہے. وہ کہیں گے تو بچہ تھوڑی کو سمجھے گا تمہاری بات. تو فرمایا وہ کیا کرے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کو ٹوکنا یہ بری عادت ہوتی ہے. اصولی باتیں ہو ان کو سمجھانا چاہیے، بڑی باتوں کو بتانا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. خاوندوں کو کچھ چیزیں برداشت کر لینی چاہیے. اچھا، تو دنیا میں ہی اگر جنت بن جاتے. جی، تو فرمایا بڑی باتوں کو بتانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. خاوندوں کو کچھ چیزیں برداشت کر لینی چاہیے. چھوٹے بچوں کی باتیں یا بیوی کی ایسی باتیں برداشت کرنی چاہیے. ہاں کوئی بات بڑی بات ہے جو اصول کے خلاف ہے، شریعت میں گناہ ہے، اس پر تو واقعی ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے. مگر معمولی باتوں میں نکتہ چینی یہ تو واہیات سی بات ہے. کسی نے کیا اچھی بات کہی ہے، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ. بڑا بڑا شو چلانے کے لیے بندے کو دل بھی بڑا کر لینا چاہیے. دل بڑا ہوگا تو بڑا کام کر سکوں گے. دل تو چھوٹا سا بنایا ہے تو پھر بڑے بڑے کام کر ہی نہیں سکتے. کہ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دیکھ رہے ہو تو کام نہیں ہو سکتا. چنانچہ یہ بھی بری بات ہے کہ انسان ہر وقت نکتہ چینی کرتا رہے اور دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھتا رہے. تو یہ ایک ساتویں غلطی. ساتویں غلطی کیا تھی؟ نکتہ چینی. نکتہ چینی کیا تھی؟ تو پہلی غلطی اگنور کرنا، دوسری غلطی طلاق کی دھمکی، تیسری غلطی دوسری شادی کی دھمکی، چوتھی غلطی بے عزت کرنا گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، اور پانچویں غلطی وقت نہ دینا، اور چھٹی غلطی اپنے لیے آزادی، اور ساتویں غلطی نکتہ چینی. اب آٹھویں غلطی تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا. کسی اور سے، اور کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے. یہ سنو ذرا، آٹھویں اور خطرناک غلطی ہے انسان دوسروں کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑتا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس عاجز کا تجربہ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے کبھی نہیں جھگڑتے، کبھی بھی نہیں جھگڑتے. جب بھی جھگڑتے کبھی نہ کبھی تھرڈ پرسن، تیسرا بندے کی وجہ سے جھگڑتے. اب وہ کیسے ذرا سمجھو. وہ تیسرا بندہ کون ہوتا ہے؟ یا تو وہ خاوند کی ماں بھی ہو سکتی ہے، یعنی خاوند کی ماں، ان کی ساس، تو وہ بھی ہو سکتی ہے. خاوند کی بہن بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، بیوی کی بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ ادھر بیوی کو یعنی اپنی بیٹی کو ماں نے کچھ بتایا، اب ادھر اگر وہ جھگڑے کی شوہر سے، ارے تیرے کو ایسا کرنا، اور ادھر شوہر کی ماں نے اس کو کچھ بتایا، جا کے بیوی کو سیدھا سوار ہو جائے گا. تو ہوا نا. تو تیسری کی وجہ سے بیوی سے جھگڑا کرنا، یا بہنوں نے کچھ بتا دیا، ارے تیرے کو ایسا رہنا ہے، ایسا کرنا ہے، تو وہ بیوی سے آ کر جھگڑ، یا بیوی کی بہنوں نے کچھ بتا دیا، شوہر سے آ کر جھگڑ رہی. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آج یہی تو ہوتا ہے. تو فرمایا تو بیوی کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، بزنس ہو سکتا ہے، یا کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. ہمیشہ تیسری کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. لہذا کسی تیسرے کی وجہ سے کبھی بھی آپس میں نہیں جھگڑنا چاہیے، اور تیسرے کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو. یاد رکھنا، لیلۃ القدر میں سب بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، چند بندوں کی بخشش نہیں ہوتی.
حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک وہ بندہ جس کے دل میں مومن کے بارے میں کینہ ہوتا ہے، مومن کے معنی میں ہمارے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے۔ اور ایک وہ بندہ جو کسی میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگ مارکیٹ میں ایسے ہیں جو کہیں میاں بیوی میں جوڑ ہوتا ہے تو اس کو لگاتا ہے، اس کو لگاتا ہے، اور آپس میں جھگڑ کے پھر دیکھتا ہے، مزہ آتا ہے اس کو۔ وہ آپس میں محبت سے رہے، ان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ بعض تو رشتہ داروں میں ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون اچھی طریقے سے، بس وہ آ کر کچھ نہ کچھ بات لگا دیتے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے، اور جب آپس میں دونوں جھگڑے پھر وہ ذرا مزہ آتا ہے، ہاں یہ اچھا ہوا، ہم بھی جھگڑتے تو یہ بھی جھگڑنا چاہیے، یہ کیوں محبت سے رہے؟ کچھ نہیں ہوتا، وہ بس وہ ایک ہے کہ جیسے ہم ویسے تم رہو، یہ ہوتے ہیں ہمارے، اس کو ان کو دیکھا ہی نہیں جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، تو وہ بندہ کسی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کھڑا کر دیتا ہے، اس کی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور ان کے درمیان نفرت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اور ان کے درمیان نفرت اور دوری کا باعث بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے کہ ایسے بندے کی شب قدر کے اندر بھی مغفرت نہیں کی جاتی، لہذا سانس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا تو میں کہیں ان میں تو شامل نہیں ہو جاؤں، یہ نہیں کرنا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے۔ اب شادی ہو گئی ہے تو اب ظاہر بات ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اب چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہاں، بیٹے کی ماں یعنی وہ سانس، وہ اس کو کچھ نہ کچھ بولتا رہتا، اور اس کا دماغ پھر خراب ہوتا ہے، جا کے بیوی پر غصہ نکالتا ہے۔ کیونکہ یہ شکایتیں بہت آتی ہیں، کیونکہ جوائنٹ فیملی کے اندر خاص کر کے، کیونکہ اب یہ ہوتا ہے نا، بیچ میں آ گیا، ادھر بیوی سناتی ہے ادھر ماں سناتی ہے، اب بیچ میں پھر اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ نے دو کان رکھے ہیں، ایک کان سے ماں کی سنو، دوسرے کان سے بیوی کی سنو، اور دماغ بیچ میں رکھا ہے، اور پھر دماغ سے فیصلہ کرو۔ تو دو کان سے کیا، خالی ایک ہی کان سے مت سنو، ایک کان سے ماں کی سنو، ایک کان سے بیوی کی سنو، اور پھر اس میں جلدی مت کرو، دماغ رکھا ہے اس کو سوچ سمجھ کر پھر فیصلہ کرو، ورنہ جھگڑوں گے۔ ہاں، یہ بیچ میں بیچارہ سینڈوچ بن جاتا ہے، کسی نے لکھا سینڈوچ بنا کہ ہاں وہ مثال کہ کیا کروں، پھر وہ بیچارہ تھوڑے دن تو سنتا رہتا ہے، پھر اس کا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے، یا تو ماں پر برس پڑتا ہے یا بیوی پر برس پڑتا ہے۔ اب پھر ایک تو کاروباری ٹینشن ہوتا ہے، پھر اوپر سے یہ دو ملے تو بولے کروں کیا، پھر بھاگ جاتا ہے، بولے یار یار چین سکون نہیں ملے گا، تو پھر تو ایسے بندے میرے پاس بھیج دینا، سمجھے نا، ایسا جو بھی ہو میرے پاس بھیج دینا۔ ہاں ہاں، کیا کریں گے؟ نہیں، کچھ تو 4 مہینہ جماعت میں چلے جاتے ہیں، یہ تو بیچارہ بن جاتا ہے۔ تو فرمایا جھگڑا کر لیا تو جس کی وجہ سے میرے میرے بیٹے نے بیوی سے جھگڑا کر لیا، اگر کوئی سی بات کر دی تو میں کہیں ان میں شامل نہ ہو جاؤں، یعنی لیلۃ القدر میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ سسر کو بھی یہی سوچنا چاہیے، اور ننن کو بھی یہی سوچنا چاہیے، رشتہ داروں کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی بات ایسی نہ کرے کہ ہماری وجہ سے میاں بیوی کے درمیان فاصلہ ہو جائے، جھگڑا ہو جائے۔ اگر فاصلہ ہو گیا تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر میں بھی بخشش نہیں کریں گے۔ اور آج کل تو اگر یہ نہ کرے تو ان کا تو پیٹ میں درد ہوگا، ننن بھی چین سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، بولے ضرور ان لوگوں کو جگڑنا۔ ہاں، آج تو یہ عام ہو گیا، دیکھا ہی نہیں جاتا ان لوگوں کو کہ دونوں کی آپس کی محبت دیکھی نہیں جاتی۔ تو فرمایا شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں۔ اب اندازہ لگائیے جو لوگ سن رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہ کرے، لہذا میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ کسی تیسرے کی وجہ سے ہرگز نہیں جھگڑنا چاہیے۔ اب آج کل تو کچھ نہیں ملتا تو موبائل پر بیچارہ بات کر رہا ہوتا ہے شوہر، تو یا کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہوتا ہے، تو پتہ ہے تو نہیں تھی گھر میں نے دیکھا وہ بات کر رہی تھی کسی سے، لگا دیا۔ اب وہ کس سے بات، اس کی بہن سے بات ہو رہی تھی، کس سے نہیں، تو دیکھ کسی سے بات ہو گیا، اب وہ بیچاری بیوی شک میں آ گئی۔ اب کیا کرا، اب اس نے جھگڑا شروع کر دیا،
کہ ہاں اب کسی تیسرے کی وجہ سے ہوا، جب تک وہ بیچاری مطمئن تھے کہ بس میرے شوہر ٹھیک ہے، لیکن کسی نے کچھ نہ کچھ لگا دیا، تحقیق کچھ نہیں۔ تو پھر تو یہ آٹھویں غلطی کیا ہے؟ تیسرے بندے کی خاطر بیوی سے جھگڑا۔ اور نویں غلطی بتاؤں کہ چھوڑ دوں؟ نہیں، نہیں، سنو، ابھی تو ٹائم ہے، گھبرانا نہیں، دل بڑا رکھنا کہ کیا ہے مولانا ہماری تو برابر پٹائی کر رہے ہیں، تو ان کی بھی پٹائی ہوگی۔ نویں خطرناک غلطی سمجھ رہی ہے، نویں خطرناک غلطی خاوند یہ کرتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اپنی بیوی پر شک کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے بیوی پر شک کرتے ہیں یا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ جو الزام کی بات ہے بہت بری بات ہوتی ہے۔ خاوند نے دیکھا بیوی فون پر بات کر رہی ہوتی ہے، وہ بتا بھی دیتی ہے کہ میں نے فلاں سے بات کی ہے، نہیں نہیں نہیں، تمہیں کسی کا فون آیا ہوگا، اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے، اس قسم کے شک میں نہیں پڑنا چاہیے جب تک کوئی ٹھوس بات سامنے نہ آئے، پکی بات یا شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شک میں آ جانا اور الزام لگا دینا یہ گھر کی بنیاد فاؤنڈیشن کو اکھاڑ دیتی ہے۔ یاد رکھنا، بیوی خاوند کا بیوی خاوند کا ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے، لیکن خاوند کا الزام برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ الزام لگانا نہیں تمہیں، یہ برداشت نہیں ہوتا، اور پاک دامن ہے اور تم اوپر سے شک کر رہے ہو تو بیچاری پریشان ہو جائے گی، تو اس کو پروٹیکشن نہیں ملا، حفاظت نہیں ملی۔ ہاں، اور ضروری نہیں کہ کوئی اخلاقی الزام ہی ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں، یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے ہوا، ارے بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، اور فلاں کام وقت پر نہیں ہوا تیری وجہ سے، میں آفس میں لیٹ ہو گیا تیری وجہ سے، یہ سب الزام ہی تو ہے۔ تو جن خاوندوں کی یہ عادت ہو، ذرا ذرا سی بات پر بیٹے نے بات نہ مانی تو بیوی کو کہا تو نے بگاڑ دیا ہے، بچے نے بات تو نے بگاڑ دیا ہے، ارے صاحب آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سنوارا ہے اور بنایا ہے، آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہے، خالی میرے پر الزام ڈال دیا۔ تو یہ جو بیوی کو ذرا ذرا سی بات پہ الزام دیتا ہے، جی، تو یہ ذرا ذرا سی بات میں جو الزام دیتا ہے، الزام دے دینا کہ ہم وقت پر وہاں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی تھی یا کوئی اور وجہ بن گئی تھی، بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے، ایسی غلطی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی بات بات پر اس کو الزام دینا، بھائی ہو گیا، لیٹ ہونا تو ہو گیا، لیکن اب الزام مت دو بار بار کرنا، تو اس کے ذریعے سے کیا دل کو تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں؟ وہ بولتے کچھ نہیں، اب دل کو تکلیف پہنچی تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے؟ بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج بیت اللہ کو گرا تو سب گرم ہو جائیں گے، اور تو بیوی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اس سے بڑا کام کر رہا ہے اور تو کچھ بھی نہیں سوچ۔ ایک بیوی کو اگر الزام لگایا کہ نہیں تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ، ایک آدھ مرتبہ تو ٹھیک ہے کبھی ہو جاتا ہے، لیکن صبح سے لے کر شام تک کئی مرتبہ کہتے رہنا تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، پھر اس کے دماغ میں پریشانی آتی ہے۔ تو 9ویں غلطی الزام لگا، اور 10ویں غلطی بیوی کے رشتہ داروں سے کوئی تعلق نہ رکھنا، شوہر کا وہ ہوتے ہیں نا، بھائی یہ تو تیرے رشتہ دار، کیوں بھائی تیرے نہیں؟ نہیں، دونوں کے ہیں ابھی، بیوی کے جو رشتہ دار ہیں وہ بالکل میرے ہی رشتہ دار گنے جائیں گے، جیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تم جیسا معاملہ کرتے ہو ویسا ہی معاملہ اپنی بیوی کے رشتہ داروں سے بھی کرنا ہے۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے ماں باپ ہیں، اس کے بھائی بہن اپنے بھائی بہن ہیں، اس کے بھی جتنے خالہ ہے چاچا ہے وہ ہمارے ہی ہے، اب ہماری ڈبل رشتہ داریاں ہو گئی۔ 10ویں اور آخری غلطی ہے، عام طور پر جو خاوند لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ بیوی کو کہتے کہ تم سے تو مجھے پیار ہے، بیوی کو کیا کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، تمہارے ابو مجھے اچھے، اب بتاؤ تو نے جب یہ بول دیا کہ تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے تو بھی تیرا پیار کیا ہوا؟
ہمارے ابو اچھے، امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی بھی اچھے نہیں لگتے. عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے، تو سوچئے کہ پھر اس بچی کے دل پر کیا بیتے گی، کیا گزرے گی. اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ جی تو فرمایا اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے اور فطری چیز ہے. اب بیوی ہے، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق تو ہوگا ہی. وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتے ایسے جملے. تم اس کے ماں باپ کے بارے میں ایسے جملے بولو تو نہیں بتا. اگر بیوی ہمارے ماں باپ کے بارے میں بول دے تو کیا کروں گے بتاؤ؟ ہمیں اچھا نہیں لگے گا. تو پھر ہم بھی اس کے ماں باپ کے بارے میں بولنے جاؤں گے تو اچھا نہیں لگے گا، بلکہ وہ ہمارے ہی ماں باپ ہیں. کبھی برداشت نہیں کرے کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے. اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائے گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا، دل اس کا ضرور دیکھے گا. اس کی مثال ایسی سمجھے کہ خاوند کے اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ ایسی باتیں کر دے، بیوی اپنے خاوند کے والدین کے بارے میں ایسی باتیں کر دے تو خاوند کے دل پر کیا گزرتی ہے، بس وہی سمجھ لو کہ اس کے دل پر بھی گزرے گی. اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی گزرتا ہے. کبھی یہ بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے. ان کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک باپ اور ایک ماں تھی، اب شادی کے بعد دو باپ اور دو مائیں بنے. بیوی کے لیے بھی دو باپ اور دو مائیں، اور شوہر کے لیے بھی دو باپ اور دو مائیں. سمجھ میں؟ اس اصول سے اگر چلیں گے نا تو کوئی تکلیف نہیں. آج اس کو اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں، اپنے ماں باپ سمجھے، بلکہ ان کو اور زیادہ اس کے ماں باپ کو پیار دے تاکہ لگے ہی نہیں کہ تھوڑا. اپنے ماں باپ تو ویسے اپنے ہی ہیں، ان کو تو کم بھی دیں گے تو بھی چل جائے گا، لیکن بیوی کے ماں باپ کے ہم زیادہ پیار دیں تاکہ بیوی کے دل میں اطمینان ہو کہ نہیں مجھے سمجھ رہے ہیں. تو فرمایا تو جب بیوی تو دو باپ دو مائیں، کیونکہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا. تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا نظر سے دیکھے گی تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا. اسی طرح جب خاوند بھی ساس اور سسر کو ماں باپ کی نظر سے دیکھے گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا. خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا چاہیے، اور ان کو مطمئن رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے. اور خاوند کی ذمہ داری یہ ہو کہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے. جب گھر میں ذمہ داریاں اس طرح تقسیم ہو جائے کہ بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو ہر وقت کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو خوش رکھوں، اس کی بہنوں کو خوش رکھوں، اس کے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ بھی بنا کر رہنی چاہے، اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں بنے. اللہ اکبر. لیکن آج کل یہ سبق پڑھایا ہی نہیں جاتا. لیکن آج کل نوجوان تو عام طور پر یہ غلطی کر لیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے اس کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے گھر نہیں جانا. پھر بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ خبردار تمہیں وہاں نہیں جانا، خبردار تم نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی. یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، نہیں کہتے؟ بیوی بیچاری چاہتی ہے کہ اپنے میکے جائے، اپنے ماں باپ کے پاس جائے، نہیں تمہیں نہیں جانا ہے. ہاں، ارے تمہیں گھر والوں سے بات نہیں کرنی، اگر بات کی تو دھمکی. اب یہ سب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ تمہارے ماں باپ نہیں ہے، بلکہ تمہیں جانا ہے کہ چلو ہم جائیں گے، بہت دن ہو گئے ہم امی ابو سے ملے نہیں ہیں، بس ساتھ میں چلو. پھر وہاں ان کو ایک دن رکھو، ضرورت ہو تو بولے ٹھیک ہے تم کل آ جانا، میں جاتا ہوں اپنے کام کے لیے. تو اس طریقے سے محبتیں بڑھتی ہے. آج تو بھیج بھی اچھا تم جاؤ، یعنی اس کو اپنا سمجھا ہی نہیں، بلکہ یہ عیب گنا جاتا ہے. ساس اور سسر جو بیوی کے ماں باپ ہوتے ہیں، تو شوہر جائے گا تو پبلک ارے تو کیا ہے یار، کیسے کہاں جاتا ہے، وہ عیب گنا جاتا ہے. تو یہ کبھی چلا بھی گیا نا چپکے سے، پتہ چل گیا تو لوگ تو اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، ارے تو نے بہت بڑی غلطی کر ڈالی.
یہ کہے گا بیچارہ میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی، واقعی کوئی شریعت کے خلاف کام کر لیا. ہاں تو یاد رکھو کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، شریعت کے مطابق. کیونکہ آج لوگ ٹوکنے کب آتے ہیں؟ جب تم شریعت کے مطابق کام کرو گے تو ہی تمہیں بولنے آئیں گے، اور تم جتنا شریعت کے خلاف کام کرو گے تو تمہیں کہیں گے ماشاء اللہ بہت اچھا کام. آج پبلک کی عادت ہے کہ نہیں بتاؤ؟ جیسے جب بھی ہمیں کوئی کہنے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہی چل رہا ہے. تو فرمایا بالکل. ایک مرتبہ یو اے ای میں ایک جوڑا جو بیت تھا، یو اے ای، اس کا معاملہ اس عاجز کے سامنے آیا. معاملہ کیا تھا کہ خاوند صاحب اگرچہ دین کی محنت پر کافی وقت لگانے والے تھے، دین کی محنت پر کافی وقت لگانے والے، کئی مہینے اور چلے لگانے والے تھے، دیندار اور نیکوکار تھے، مگر گھر کے اندر ان کا مسئلہ تھا. کیا مسئلہ؟ ان کی بیوی عالمہ تھی، انڈیا میں ایک بڑے مدرسے سے فارغ ہو کر آئی تھی اور دین کا کام کر رہی تھی، اور بیچاری نے ایک مرتبہ ایک فقرے کے اندر کچھ اپنے دل کا غم کہہ ڈالا. ایک جملہ، حضرت کی ملاقات کی کہ دونوں ان سے بیعت ہوں گے، تو اس بیوی نے اپنے بات میں ایک جملہ اپنا پورا غم اس میں بیان کر دیا کہ مجھے غم کہہ ڈالا کہ مجھے بہت مصیبت ہے. اب دونوں دیندار ہیں، بیوی بھی بیچاری دین والی ہے، پڑھی لکھی ہے، دین کا کام کرتی، شوہر بھی کر رہا ہے، پریشان ہوں دعا کیجیے. بس بیوی نے اتنا جملہ کہہ دیا، بہت پریشان ہوں دعا کیجیے. چنانچہ میں نے میاں بیوی دونوں کو بلایا کہ آ جاؤ، اور دونوں کو بلا کر جب بات پوچھی کہ گھر کے حالات پوچھے، میاں تو کہنے لگے جی ہم بڑے سکون والی زندگی گزار رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ بڑے سکون والی زندگی گزار رہے. مگر خاموشی سے بیٹھی ہوئی بیوی رونے لگ گئی، وہ رونے لگ گئی، اس نے کوئی لفظ بھی نہ کہا. اللہ، اس عاجز نے سمجھ لیا، کیونکہ حضرت تو اللہ نے عجیب فراست دی ہے، اس عاجز نے سمجھ لیا کہ کہیں نہ کہیں درمیان میں کوئی مسئلہ ہے. لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں، پیر حضرات باتوں کو سنتے ہیں، مگر ان کو خود ریڈ کرنا پڑتا ہے، ان بٹوین دا لائن. بیچ میں سے اب پیر حضرات کو تو پکڑنا پڑتا ہے معاملہ کیا ہے، دونوں کی باتیں سننے کے بعد سمجھنا پڑتا ہے کہ معاملہ کیا ہے. چنانچہ جب معاملہ سامنے آیا تو پتا چل گیا کہ انہوں نے اپنی بیوی پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتے. دیکھو یہ کام کرنے والا، تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی، ان کو خط نہیں لکھ سکتی. 4 سال گزر گئے تھے، وہ لڑکی اپنے گھر نہیں جا سکی. کیا ظلم ہو گیا. حالانکہ خاوند کا کاروبار اتنا تھا کہ 1 سال میں وہ 4 مرتبہ چکر لگا سکتی تھی. اللہ نے مال بھی دیا تھا، ایسا نہیں کہ ٹکٹ کے پیسے نہیں. خاوند خود 3 یا 4 مرتبہ اپنے ماں باپ کو مل کر آتا، بیوی کو جانے نہیں دے، مل کر آتا، مگر اپنی بیوی کو اسے 4 سال سے گھر نہیں جانے دے. اس پر اور مصیبت دیکھیے کہ خط لکھنے کی اجازت نہیں، فون کرنے کی اجازت نہیں، چلو جا نہیں سکتا کم سے فون تو کرے، وہ بھی اجازت نہیں. پھر جلتی پر تیل کا کام دیکھ لیجئے، خود بیوی کے پاس بیٹھ کر اپنے ماں باپ کو فون کرتا ہے، تو پھر تو کتنا غم ہوگا. اپنے ماں باپ کو فون کرتا ہے، کتنا بڑا ظلم ہے. اور ایک دیندار بندہ اپنی نیک بیوی پر کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں میں کیا دینداری کر رہا ہوں. اور بیوی بیچاری چونکہ نیک اور دیندار تھی، اس لیے وہ خاوند کی خاطر سب قربانیاں دے رہی تھی. مگر بیٹی تھی، اس کا بھی دل تڑپتا تھا کہ میں کبھی اپنی ماں سے ملوں، اپنے باپ کو دیکھوں، لہذا اس کا دل غم زدہ رہتا تھا. اب بتاؤ اس کو گھر میں کیسے سکون ملے گا، کیسے سکون ملے گا. میں نے اس آدمی سے کہا، تھوڑا سا باقی ہے، میں نے اس آدمی سے کہا کہ دیکھے آپ کے پاس کیا شرعی دلیل ہے کہ اگر بیوی گھر جائے گی تو پھر کوئی گناہ کا معاملہ ہوگا. اب وہ شک کرتا تھا، وہ جائے گی تو کچھ ہو جائے.
بھائی کوئی دلیل ہے؟ کہنے لگا ہرگز نہیں، میری بیوی تقیہ نقیہ پاک صاف ہے، اس کے گھر والے بھی نیک ہے، مجھے ایسا کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے کہا پھر بھیجنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جب شک بھی نہیں ہے تو رکاوٹ کیا ہے؟ کہنے لگا بس مجھے ویسے ہی وہ اچھے نہیں لگتے، بس ویسے ہی مجھے اچھے نہیں لگتے۔ کمال ہے۔ تو ابھی اس کے کیا دماغ کا علاج کرنا چاہیے نا، مینٹل ہاسپٹل میں بھیجنا چاہیے۔ تو فرمایا بس مجھے اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا اچھا، اب آئندہ آپ نے اس بات کی پابندی کرنی ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ گھر میں چکر لگائے تو ایک مرتبہ بیوی کو بھی چکر لگانے کی اجازت ہوگی، ایک فون آپ کریں گے تو ایک فون بیوی کو بھی کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو جب یہ اس کو بتایا کہ تمہارے گھر کے مسائل کا حل ہے یہ، تو اب خاوند صاحب کو ہوش آیا۔ تو حضرت تو بیتونی تھے، تو حضرت کی بات تو ماننی پڑے گی۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ ایک مرتبہ اپنے ماں باپ کے پاس جائیں گے تو بیوی کو بھی ایک مرتبہ بھیجنا پڑے گا۔ تو اب ان پر پابندی آ گئی، اب ہوش آئیں گے۔ بولے کیا ہو گیا؟ تو فرمایا تو اب خاوند صاحب کو ہوش آیا کہ میں کیا غلطی کرتا رہا، مگر بیوی کہنے لگی نہیں نہیں حضرت، مجھے ہر دن فون کرنے کی ضرورت نہیں، مہینے میں ایک دفعہ بھی امی سے بات ہو جائے تو میرے لیے تو عید کا دن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا نیک بیوی ہوگی۔ چنانچہ ان کے گھر کے سارے مسئلے اسی ایک عمل سے حل ہو گئے، اور گھر کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پرسکون زندگی عطا کر دی۔ وہ صاحب 2 بار آئے اور کہنے لگے حضرت میں آپ کا احسان نہیں اتار سکتا۔ بعد میں آیا اور کہنے لگا حضرت آپ کا احسان نہیں، پتہ نہیں شیطان نے مجھے کیا ورگلا دیا تھا، میرے دماغ میں کیا ڈال دیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کو جہنم کی طرح بنا لیا تھا۔ آپ نے معاملہ سمجھا اور سمجھا کر ہمیں سمجھا دیا، اب ہمارے گھر میں جنت کی رونق آ رہی۔ کیا تھا؟ تھوڑا سا معاملہ، بس کبھی کبھی وہ ہے نا اٹک جاتا ہے، لاک ہو جاتا ہے، تو اب وہ کھلتا ہی نہیں ہے کہ دوسری سائڈ، تو پھر کھلنی پڑتی ہے نا، ہینگ ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو دماغ بھی ہینگ ہو جاتا ہے، وہ ایک سائڈ ہی دیکھتا ہے دوسری سائڈ بھول گیا۔ تو دیکھیے 10 بڑی غلطیاں ہیں، کتنی نکلی؟ 10۔ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت ساری ہو، لیکن عاجز کے دل میں جو 10 باتیں آئی وہ آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ان غلطیوں سے خاوندوں کو بچنا چاہیے، اگر بچیں گے تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ خوشیوں بھری زندگی عطا کریں گے، گھر کے اندر بھی سکون ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کو عزت ملے گی، اللہ رب العزت کے ہاں بھی ان کو نیکی ملے گی۔ لہذا آج کی باتیں یہاں تک مکمل کرتے ہیں، شاید ان خطرناک غلطیوں سے بچ کر آپ کے گھروں کے ماحول اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو بچیں گے نا 10 غلطیوں سے۔ ابھی اسی ٹاپک کو ہم کل بھی بیان کریں گے، کیونکہ اس عاجز نے کے حساب سے اس موضوع پر ابھی آدھا بیان ہوا ہے، ابھی آدھا بیان ہوا ہے، اور تقریباً آدھا یا کچھ زیادہ اور باقی ہے۔ کل انشاءاللہ خاوندوں کے بارے میں، ابھی آپ لوگ کہیں گے یہ سب ہمارا جا رہا ہے، خاوندوں کے بارے میں، شوہروں کے بارے میں جو دوسرا حصہ رہ گیا وہ بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ چونکہ تقریباً اتنا کافی ہے، وقت ابھی آج بھی جمعہ کا دن ہے، بہت سارے لوگ آ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم دعا پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ آ گئے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد